أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر ود استاد ہارون صدیقی صاحب۔ ہم آج کنٹینیو کر رہے ہیں آیت نمبر 233 سے۔ آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یہاں پہ آئی والا بٹن ہے، اس کو کلک کر کے ضرور دیکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، میں ترجمہ پڑھوں گا، اس کے بعد تفسیر نکات ہم لیں گے استاد سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ استاد، پچھلی آیتوں میں ہم نے طلاق کے مسئلے کو دیکھا تھا، طلاق کی آیتیں دیکھی تھی۔ طلاق والا مسئلہ ختم ہوا، اچانک سے دودھ والا معاملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی اور کیا اللہ ہم کو بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا کھولیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عماد بھائی، یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ انتہائی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورا ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جیسے ہم شروع کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی 1-2 دفعہ جو ہے وہ ہمارے جو بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ بھئی دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نیشن کے طور پہ متعارف کرا دیا۔ سورہ بقرہ میں جیسے ہم ایک نیشن کے طور پہ بن کے آتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک اس نیشن کا کانسٹیٹیوشن دیتے ہیں، اس نیشن کا ایجنڈا دیتے ہیں، اس کے رہن سہن کے طریقے، اور پھر اس میں لاز، اور ان لاز سے تاکہ وہ سوسائٹی بلڈ اپ ہو سکے، سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر اس کی اکائی، اس معاشرے کی اکائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے، اور ایک عام آدمی اور ایک عام فیملی ہے۔ عام فیملی کیا ہے کہ میاں اور بیوی۔ اب میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کس طرح کا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنا کنیکٹڈ ہے، کتنا ڈسٹورٹڈ ہے، اس کی بہاف پر معاشرہ بنتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، وہ سٹیپ ہے، وہ اینٹ ہے، وہ پتھر ہے، وہ پہلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس کے بعد معاشرے کی بناوٹ شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کسی معاشرے کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا اور آگے اس کے چیزوں کا حساب لگانا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ لوگوں کی فیملیوں میں کس قسم کا ربط ہے، ان کی فیملیوں کا سٹرکچر کیسا ہے، بکھرا ہوا ہے، ٹوگیدر ہے، برا ہے، اچھا ہے، بچوں کا ایفیکٹ کیسا ہے۔ وہ تمام کا تمام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلق سے، دو انسانوں کے تعلق سے، کیونکہ وہی انسان آگے ان دوسرے انسانوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے سب سے پہلے ہمیں یہ طلاق کا مسئلہ سمجھایا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اکٹھی رہنے والی فیملیاں ہیں، جن میں میاں اور بیوی کے تعلقات اچھے ہیں، بہتر ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔
ان کے بچوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ فیملی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے پریشانی اور مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے طلاق کی آیات کے اندر دیکھیں آپ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ذریعہ نکالو، اور اگر طلاق تک نوبت آ بھی جائے تو اس کو جو ہے نا ریکنسائل کرنے کی کوشش کرو، ریکنسائل کرو، اور ریکنسائل اگر نہیں ہو پاتا تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو طلاق کی طرف لے کے جاؤ، یعنی کہ فیملی کو بچاؤ، فیملی بچاؤ، فیملی بچاؤ۔ 3 دفعہ اللہ نے اس کو، 2 دفعہ تو واضح طور پہ اللہ نے فیملی کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ طلاق مرتان، اس کو سٹیجز میں کرو، اور پھر تیسری دفعہ اگر ہو جاتی ہے یا اس پہ بھی اگر تم بچانا چاہو فیملی تو پھر مطلب اتنا بڑا پھر اللہ نے راستہ بھی دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف فیملی کو بچانے کے لیے تاکہ لوگ اکٹھے رہ سکیں۔ اب اس میں جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے، ایگزرشن ہو جاتی ہے، کافی ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے 9 مہینے کے ایک سائیکل سے گزرتی ہے پورا، اور اس کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور پھر ایک نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، تو ماں کے لیے کتنی تکلیف اور پریشانی اور مشکلیں ہیں یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ماں خاص طور پہ باپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ سائیکل سے گزر رہی ہے ایک عورت، اور اس عورت کے لیے پھر اب پہلے زمانے میں جو بگیسٹ چیز تھی اور وہ یہی تھی کہ ماں کا دودھ، جس کی وجہ سے اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کے لیے بھی قانون بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ دیکھو ایسی چیز میں دے رہا ہوں تم کو جس سے نہ اس کو نقصان ہو، نہ کسی کو فائدہ ہو، ایکسٹرا فائدہ ہو، بلکہ دونوں کو جو ہے وہ بیلنس رہے۔ اور یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے بھی اللہ نے کتنی خوبصورتی سے دیا، کیونکہ بچے کے لیے پہلے زمانے میں مطلب کوئی اس آج کی طرح سے تھوڑی ہے کہ بچہ ہوا ہے تو اس کو جار بھی مل رہے ہیں اور وہ جو دلیا بھی مل رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی، وائٹامنس بھی مل رہے ہیں، نہیں، وہ تو پہلے تو ماں کا دودھ ہی سب کچھ ہوتا تھا، اسی کے اندر سے بچے کی پرورش ہوتی تھی، وہی سب۔ کہ اگر باپ ماں کو فورس کر رہا ہے کہ نہیں بھائی تم اس کو جو ہے زبردستی اسی پہ رکھو اور اس کو کچھ غذا نہ دے، تو اس کے لیے اللہ نے لمٹ لگا دی کہ بھائی تم اگر ایسا ہے تو پھر ایسا، اس کی یہ لمٹ ہے، اس ٹائم سے زیادہ آپ اس کو نہ کریں۔ تو باپ کو بھی باؤنڈ کیا، ماں کو بھی باؤنڈ کیا، لیکن ماں کی پروٹیکشن کے لیے مجھے جو میں سمجھ رہا ہوں یہاں پہ جو علماء نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ عورت کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت اچھے اور فائدے کے لیے اللہ نے اس کو پروٹیکشن کے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے بچوں کی وہ عورتیں، وہ خواتین جو اس وقت دودھ پلایا کرتی تھیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے بھی کہ تم ان کو ایک معروف طریقے سے اس کا اجر بھی دو اور ان کے ساتھ ایک طریقہ رکھو۔ اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی ان ماؤں کے لیے بھی جو دودھ پلانے والیاں ہیں اس وقت، کہ اگر علیحدگی ہو جائے تب بھی یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ اگر اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو، اس کی بچی کو، جس کو بھی ہے اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، تو وہ اس کا معاوضہ دے، اور معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا کیا مطلب ہے؟ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نون طریقہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو، جو معاشرے میں عام طور پہ جانا جاتا ہو کہ ہاں یہ ایک اصولی طریقہ ہے، یا یہ ایک اصولی اجر ہے، یا ایک اصولی معاوضہ ہے، یا مطلب اللہ نے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، تو یہ نہیں کہ اس کو صرف ایک روٹی دے دی اور کہہ دیا کہ میں نے کھانا کھلانا، نہیں، اس کو پیٹ بھر کے جو 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کا جو بھی ایک معروف طریقہ ہو کھانا کھلانے کا، اس کے حساب سے دیا جائے۔ اس طرح سے کپڑوں کے حساب سے اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو یہ میرے اللہ کا جو ہے اتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہماری چھوٹی سی چیز سے لے کر کے اور بڑی سے بڑی چیز تک کیا ہمیں ایک سسٹم بنا کے دے دیا ہے۔ ہم اس سسٹم کے اندر رہیں تو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سسٹم اللہ نے ہمیں کیوں بنا کے دیا ہے؟ اس لیے بنا کے دیا ہے تو کیونکہ تاکہ لوگ آپس میں جو جھگڑیں گے، پریشان ہوں گے، اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کریں گے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ نے ایک چیز ہمیں بتا دی کہ بھائی یہ چلتا ہے، یہ کام ہے، یہ بیسٹ ہے، یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں، یہ اڈاپٹ کر لو بس۔ تو اماد بھائی یہ ساری آیات جو ہے نا، یہ جی فیملی سے کنیکٹڈ اور پھر آپس میں انسانوں سے کنیکٹڈ، اور پھر اس کی مین وجہ ہی کہ اللہ ایک معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں، ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس نے آگے جا کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، حکم کو، قرآن کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو اس بے کی شک، بنیاد جو ہے اللہ ایسے مطلب بالکل آلریڈی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں، ان کی بنیاد یہاں سے شروع ہوگی۔ جی۔ بے شک۔ جو ہم بولتے ہیں نا دین، کمپلیٹ وے آف لائف، سسٹم آف لائف، ہوں تو اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، جس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں اللہ بتا رہے ہیں۔ اچھا استاد ہارون، آپ سے ایک نقطہ میں اس میں لینا چاہوں گا۔ آپ نے بات کی معروف طریقے سے،
اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تمہارے پاس نون طریقہ ہو. تو اب پہلے کے زمانے میں اگر ہم جائیں تو پہلے کے زمانے میں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں رہتے تھے، تو ان کے کلچر یعنی ہر قبیلے کا کلچر، تہذیب، رہنے سہنے کا ڈھنگ دوسرے قبیلے سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی. بٹ آج کل کے زمانے میں جب ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں نون طریقہ یا معروف طریقہ، تو کس کو ہم اڈاپٹ کریں؟ یعنی نون طریقہ یعنی جو مسلم کمیونٹی میں نون ہو وہ، یا پھر جو سوسائٹی میں نون ہو وہ. کیونکہ انڈیا میں اگر میں رہتا ہوں بالکل ہمارا کلچر الگ، آپ یو ایس میں رہتے ہیں بالکل آپ کا کلچر الگ. تو ہم مسلم طریقے کو دیکھیں گے یا پھر کلچر کو جو ہے اس میں دیکھیں گے، کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیے، یہ لفظ جہاں پہ یوز ہوا ہے نا زیادہ تر، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو وہ معروف طریقے سے دینا ہے، یعنی کہ نو، ہوں جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو. ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوسائٹی میں آپ مطلب کوئی بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے اور ایکسیپٹیبل ہے تو نہیں 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 نہیں، نعوذ باللہ. یہ مقصد یہ ہے، ایک آدمی ہے اس کا گزارا 50,000 روپے میں ہوتا ہے یا 40,000 روپے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل. اب یہ منیمم ہے، اور جی. اگر آپ اس کو کہیں گے 10,000 لو اور اس میں گزارا کرو، تو یہ معروف نہیں ہے، ہوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والی بات ہے. ہوں تو معروف یا ایکسیپٹیبل یا نون، یا جس کو جی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، فار ایگزامپل، فار ایگزامپل ہوں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا ایوریج کرایہ اگر میں کار رینٹ پہ لیتا ہوں تو جو ہے وہ 10,000 روپے بنتا ہے. اوکے. یہ ایوریج کرایہ، یہ اب نون بات ہے. اب کوئی آپ کو لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں میں تو 50,000 لوں گا، تو آپ کو کیا ہوں کہیں گے؟ بھائی وہ تو میں تو 10,000 میں آتا جاتا ہوں، تم 50,000 کیوں لوگے، 50,000 کیوں لوگے؟ جی 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 جی. یا آپ جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں 10,000 میں جاؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں 3,000 دوں گا. تو وہ ہوں ٹیکسی والا جو ہے وہ کیا وہ کہے گا کہ بھائی کون سے زمانے میں رہ رہے ہوں ہو، تو مجھے ہوں 40 سال پرانا کرایہ کیوں دے رہے ہو؟ جی 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 جی. آج کے زمانے میں تو 10,000 میں مطلب تم 12 کر لو یا 8 کر لو. ہوں جو نون ہے، جو سب کو پتا ہے کہ یہ خرچہ آتا ہے، 3,000 جی. تم آفر کر رہے ہو جو بنتا ہی نہیں ہے کسی صورت سے بھی. ہوں اب آپ آج کے برابر. معاشرے میں رہیں اور کہیں میں 32 روپے 8 آنے حق مہر دوں. ہوں جی 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 تو جی جی. نون تو نہ ہوا وہ. آپ ہاں یہ کہہ سکتے بالکل. ہیں کہ اس زمانے میں ٹھیک تھا، لیکن آج آپ جو ہے وہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہوں جی. نہیں بتیس کر روپے سکتے آٹھ آج آنے کے کی اس زمانے وقت کے قیمت حساب سے لگائی کہ آپ کو آپ اس وقت کرنا میں کیا پڑے کیا پھل فروٹ لا سکتے تھے، کھانے کا کتنا انتظام کر سکتے تھے، گا. اس کے جی حساب سے آپ مینیج کیے پھر آپ دیجئے، تو یہ معروف طریقہ ہوگا. ہوں برابر. برابر انڈرسٹوڈ، سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے. آگے کی تین آیتیں ایک ساتھ لیتے ہیں عزیز تو ساتھیوں، معروف کیونکہ ہونا تینوں یہ کو. جو ہے نا، جی. یہ مور آف، اب دیکھیے اسی طرح سے ہوں آگے آیت آئیں گی، اس میں جی. بات ہے شادی کی، کہ شادی یا مطلب جو ہے تم ریلیشن شپ کرتے ہو، تم نکاح کرتے ہو، تم تعلق بناتے ہو، تو اس کو معروف طریقے سے کرو. ہوں معروف طریقے کا جی کیا معنی؟ یعنی کہ نون، جی جو عام ایوریج سب کر رہے ہیں، جی 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 جی. جو عام برابر. ایوریج طریقہ سب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو کرتے ہیں. مطلب ماں جاتی ہے، باپ جاتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ڈیٹ طے ہوتی ہے، اس کو شادی ہال بک ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں لوگ، ولیمہ ہوتا ہے، کھانا کھلا، یہ ہے معروف طریقہ. ہوں مطلب آپ اس تھوڑے سے پروسیس کو فالو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جی. بٹ اگر ہم آگے چلیں گے تو پھر اس کے اندر کافی الگ الگ نئی نئی شاخیں بھی نکل رہی ہے نا. ہوں جیسے لیو ان کا ہو گیا مسئلہ، ہوں یا پھر جو ہے آپ ایک پیریوڈک جو ہے آپ نکاح کر رہے ہیں کہ کچھ مدت تک کے لیے، لائک 1 ایئر ایگریمنٹ یا 2 ایئر ایگریمنٹ. کہ وہ معروف تو طریقہ ہے کیا؟ پھر اگر نہیں، اگر وہ آگے چل کر وہ معروف بن جاتا ہے ہوں اور نکاح کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہم اس کو معروف سمجھیں گے یا پھر نہیں 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 جو گائیڈ لائنس قرآن میں ہے اس نہیں کو نہیں، لیں گے؟ قرآن کی گائیڈ لائنس کے علاوہ مطلب دیکھیے معروف کے معنی یہ ہیں کہ ہوں اناؤنسڈ، اور لوگوں کو اوکے. پتا ہو، سب کو، مطلب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط چیز مشہور ہو گئی تو وہ ہم اڈاپٹ کر لیں. ہوں ہوں وہ تو قرآن و سنت سے جو، تو جیسے ہی غلط ہے وہ تو غلط ہو، تو پہلے ہی ہمارے معاشرے سے تو وہ تو آنی ہی نہیں چاہیے نا، برابر. وہ تو ہمارے برابر. معاشرے میں ہونی ہی نہیں چاہیے. ہوں ٹھیک. صحیح ہے. جی. آگے بڑھیں.
अगली जी जी 3 आयतें जी लेते हैं एक साथ हम इंशाल्लाह। जी तीनों का थीम एक है, तीनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, तिलावत तीनों की एक साथ करूंगा और एक ही साथ तर्जुमा होगा। उसके बाद हम तफसीर निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी आयत नंबर 234, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तर्जुमा इसका ये है, और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सारे कामों से वाकिफ है। 235, वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितवत निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतदकुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलु क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फ़हज़रूहु वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और अगर तुम इशारों की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, खुदा को मालूम है कि तुम उनसे जिक्र करोगे। इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो पोशीदा तौर पर, उनसे कौलो करार ना करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा ना करना, और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खुदा को सब मालूम है। तुम इससे डरते रहो और जान रखो कि खुदा बख्शने वाला और हिल्म वाला है। एक और आयत, आयत 236 लेकर रुकते हैं हम। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निस्सा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफरीदु लहुन्ना फरीदा वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअम बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, हाँ उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दे दो। मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। जी उस्ताद, 3 आयतों को आप जो है एलाबोरेट करिएगा प्लीज। ये तीनों आयत अल्लाह सुब्हाना ताला ने फैमिली मैटर्स और फैमिली लॉज के बारे में बताई हैं हमें, और इनके बताने का मकसद यही है कि फैमिलीज को जितना हम्म। बेहतर तरीके से हो हम ऑपरेट करें, उनको कनेक्टेड रखें। अब अल्लाह ने एक लॉ बता दिया सिंपल सा, और इससे पहले क्या था कि लोगों को शायद ये इस तरह से अंदाजा ना होता हो, सब अपने अपने अंदाजे लगाते हो, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि जो लोग मर जाएं उसके बाद जो औरतें इद्दत में हो उनके लिए क्या है कि वो 4 महीने और 10 दिन किसी और से निकाह ना करें, किसी और से ताल्लुक ना जोड़ें, किसी और के पास ना जाएं। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि जो मरने हम्म। वाला है फॉर एग्जाम्पल, वो जब मरा है तो उससे उस औरत के पास कोई औलाद है कि नहीं है। तो 4 साइकिल पूरे होंगे और ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उस औरत के पास अगर कोई औलाद है या प्रेग्नेंट है, या तो वो किसकी है। अगर वो उससे होने से पहले शादी कर लेती है या निकाह कर लेती है तो ये इट्स वन ऑफ द रीजंस कि इद्दत में, तो अब ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो औलाद इस आदमी की है या जो मर गया उस आदमी की। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त हमें ये लॉ दिया। ये एक रीजन है जो हमें पता है, इसकी और बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जो हमें पता नहीं है, जी। लेकिन अल्लाह ने जब हमें ये लॉ दे दिया है तो लॉ दे दिया, हमने उसको ऐसे ही फॉलो करना है। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हो सकता है कि औरत जो है वो अगर गम से गुजर रही है और वो किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से किसी दूसरे आदमी से निकाह कर लेती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी उसका जो ताल्लुक है वो पुराने आदमी से, मर्द से खत्म नहीं हुआ उस तरह से दिमागी तौर पे, तो वो नए आदमी से जिससे निकाह करेगी भी सही, फाइनेंशियली फॉर एग्जाम्पल अगर करती है, तो शायद उसको खुश ना कर सके, उसको खुश ना रख सके, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो, फिर फैमिली खराब हो, और विद इन फ्यू मंथ्स अगर ऐसा हो तो लोग उस औरत के बारे में कहेंगे कि औरत ठीक नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। जी। जस्ट इन केस आई जी। एम टेलिंग यू कि ये एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं होंगी जिसकी वजह से अल्लाह हम्म। सुब्हानहू व तआला ने इसको 4 महीने और 10 दिन रखा।
اس میں ایک کیس آ جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ پریگنینسی کے چیک کرنا ہے تو آج کل تو بہت اچھا ہے، زبردست ہے، آپ جائیں DNA ٹیسٹ کرا لیں اگر کچھ ہوا بھی ایسے، تو نہیں تو آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، الٹرا ساؤنڈ سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے، 10 ٹیسٹ ہیں کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میڈیکلی کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، جی اور نہیں ہے تو نہیں ہے، تو آپ کر لیں جا کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن میں آگے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے، تو یہ ہم اپنا گیس کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، اور یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ہم اپنی اپنی ریسرچ سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا جو ہمیں نہیں جی پتا۔ میں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس کو صرف اس لا کو صرف اس بات سے امپلیمنٹ کرنا آئی تھنک اٹس ناٹ وائز، ہوں بٹ یہ لا ایک اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ایز اٹ از فالو کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ بے شک ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے پھر ایک اور بات اس کو کلیئر کر کے بتایا کہ آم، مردوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر کوئی عورت جو ہے اس کو ضرورت ہے، یا وہ اویلیبل ہے، یا اس کو جو ہے شادی کی خواہش ہے، اور وہ اپنے بیوہ ہے، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے یا بات چیت کی جائے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک اصول بتا دیا کہ تم کس طرح سے کر سکتے ہو، تم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا، اور کب وہ ٹائم ہے جس کے بعد تمہارے پہ یہ شرط نہیں ہے کہ تم نہ کرو، تو 4 مہینے اور 10 دن کی اللہ نے جو بات کی، اور پھر اللہ نے کہا اس کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو، اور اس سے پہلے اس ٹائم سے پہلے تم اس کو میسج بھیج سکتے ہو، لیکن ایسے میسج کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم جو ہے نا اشاروں کناروں میں بات چیت کرتے رہو، ہوں اور جو ہے تمہیں جو بھی کام کرنا ہے، اگر تمہیں کوئی عہد کرنا ہے، عقد کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کو کھل کے کرو معروف طریقے سے، وہ ٹائم ہونے کے بعد پورا اللہ نے اس کو ایک پروسیس بتا دیا ہے کہ تاکہ اچھا معاشرے میں کوئی برائیاں نہ پیدا ہوں، کمپلیکیشنز نہ پیدا ہوں، ایک مطلب اس کو کتنے جی اچھے طریقے سے، مطلب ایسا لا کون دے سکتا ہے، اور یہ کس لیے؟ فیملیاں بچانے کے لیے، ایبسولوٹلی۔ پھر اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور اگر تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، یعنی کہ تم اس سے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیفور یو سلیپ ود دیم، آپ ان کو طلاق دے دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں بنتی ہے کسی بھی چیز کے اندر، تو اور وہ آپ کا عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے پھر ایک لا بتا دیا کہ بھئی آپ نے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کہ خوشحال آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اور غریب اپنی جو ہے اس کے مطابق کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، معروف طریقے سے جو دینا چاہیں وہ دے دیں، یہ حق ہے نیک آدمیوں کے اوپر کہ وہ ان کو دیں۔ جی اب پھر اس میں اب دیکھیے ان دونوں تینوں آیات میں کتنی دفعہ ورڈ معروف یوز ہوا ہے، اور یہ انہی ہوں آیات میں یوز ہوا ہے، انہی آیات میں سب جی سے زیادہ یوز ہوا ہے۔ جی جی آپ کو پتہ ہے نا یہ ورڈ ہم اور اس کے علاوہ ایک جگہ اور بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، جی 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 تو جی اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو معروف امر کا حکم دیتے ہیں جی اور کس چیز سے روکتے ہیں؟ منکر چیزوں سے، جو نہیں منکر کرنے چیزوں والی سے۔ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہوں معروف چیزیں کیا ہیں؟ معروف چیزیں وہی ہیں جو اچھی ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں معاشرے کے اندر، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپروول سے معاشرے کے اندر جگہ ملی ہے۔ ہوں جی وہ نہیں جی ہے کہ مطلب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، تو وہ ٹرینڈ چونکہ سب نے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو وہ ٹرینڈ جو ہے نا معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا ہے، تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہوں اب اس کے نہیں 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 وہ ٹرینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، جی جی یہاں ٹرینڈ، ہوں یہاں معروف کی بات ہو رہی ہے جو اچھائی ہے معاشرے کے اندر، جس کو اچھے کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، جس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق، چیزوں کے معیار کے مطابق جو معاشرے کے اندر جی ایکسیپٹیبل ہے۔ جی اور ایک جگہ بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے یہ لفظ، وقول قولا معروفا، کہ لوگوں سے جو ہے معروف بات کرو۔ ہاں، مطلب کھلی بات کرو، معروف کے جی دوسرے معنی مطلب اوپن بھی ہیں، معروف کے دوسرے معنی اناؤنس بھی ہیں، نون بھی ہیں، ہوں مطلب ان کے ساتھ آپ کوئی خفیہ ڈیلیں نہ بنائیں، ان کے ساتھ آپ کوئی، یہاں پہ بھی جو ساری یہ جو آ رہا ہے نا اسٹرکچر معروف کا، وہ یہی آ رہا ہے جی کہ آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے وہ آپ کھل کے کریں، لوگوں کو جی بتا کے کریں، ہوں چھپا ہوا نہ ہو، مطلب جی چھپ کے نکاح کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جی چھپ کے نکاح نہیں کرنا، آپ کو اوپنلی نکاح کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے بھائی ہم وی آر میرڈ، برابر ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ نے اگر وہ دودھ پلانے والی یا
والی ماں کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے کوئی ڈیل بنانی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی این اوپن ایکسیپٹیبل ہوں، ریزنیبل ڈیل، آپ کی جو ہے نیگوسیشن کہ بھئی یہ ہے جی یہ ہے یہ ہے، اس کے اندر کوئی جی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس جی کی دیکھیے اس کی دو چار پانچ چیزیں نا، ایک تو نمبر ون کہ سامنے والی سیٹسفیکشن ہے،